اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کا حکم اور اس کو بھلا دینے سے ڈرنے کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی حفاظت یعنی دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، قرآن کریم کی حفاظت اور دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے اس کی تلاوت کی جائے، ورنہ غفلت کی صورت میں انسان اسے اتنی تیزی سے بھولتا ہے کہ اتنی تیزی سے اونٹ بھی رسی توڑا کے نہیں بھاگتا۔ یہ تیزی سے بھول جانے میں مثال ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ اگر وہ اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے کھونٹے سے بندھا رہتا ہے، اور اگر اسے کھول دے گا تو وہ چلا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ صاحب قرآن سے مراد قرآن کا حافظ ہے، مکمل حافظ ہو یا کچھ حصے کا حافظ ہو، جتنا بھی یاد ہو اسے پڑھتا رہے گا تو یاد رہے گا۔ جیسا اونٹ پر کڑی نظر رکھی جائے تو وہ بندھا رہتا ہے، اور اگر اسے کھول دیا جائے تو ایسا بھاگے گا کہ اسے تلاش کرنا اور پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا استحباب اور خوش آواز شخص سے قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرنے اور اسے دھیان سے سننے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح وہ اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتے ہیں جو قرآن کو غنہ کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ کان لگاتا ہے کا معنی ہے کہ سنتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کان لگا کر دھیان سے سنتا ہے، یہ جہاں ایک طرف اس کی رضا اور قبولیت کی دلیل ہے، وہاں دوسری طرف اس کی ایک صفت کان اور اس سے سننے کا بیان ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کے ساتھ اس میں تشبیہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں حضرت داؤد کی خوش آوازی میں سے ایک خوش آوازی دی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مجھے دیکھ لیتے جبکہ پچھلی رات میں تمہاری قرأت سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہوتے۔ فائدہ، مزمار گانے بجانے کے آلے بانسری وغیرہ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد سر اور خوش آوازی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔